أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد نیکی کرنے کا جذبہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ نے انسان کی بناوٹ ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کا دل نیکی پہ ابھرتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے پیغمبر کے فرمودات میں اس نیکی کی بار بار رغبت دلائی ہے. سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم، جلدی جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ، آگے بڑھو، نیکی کے جذبے، نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، بخشش حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ بعض نیکیاں ایسی ہیں تو انسان کرنا چاہتا ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر کر نہیں پاتا. کبھی اس کی صحت آڑے آ جاتی ہے، اپنی صحت کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا. کبھی وسائل کی قلت آڑے آ جاتی ہے، وہ وسائل کی قلت کی وجہ سے نیکی کر نہیں پاتا. کبھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے چاہنے کے باوجود بھی بندہ کو نیکی کر نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحیم و کریم ہے. اس نے اپنے بندے کے لیے ان نیکیوں کا متبادل رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مسکین سے، غریب سے صحابہ کرام جو مالی طور پہ بڑے کمزور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور آ کے انہوں نے اپنی کمزوری کا شکوہ کیا اور کہنے لگے ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اللہ کے پیغمبر، جو دولت والے، مال والے ہمارے ساتھی ہیں، وہ صدقے کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے وہ ہم سے بلند تر درجات پا گئے ہیں. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں. دیگر عبادات جو ہیں وہ ہم اور اس میں برابر ہیں، لیکن مال ہمارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کچھ اور نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ درد ان کا صحیح تھا. بندے ظاہر معاشی طور پہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، وہ امیر ہوتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شکوے کو سنا
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کو کرنے لگو تو تم پہلوں کے برابر ہو جاؤ گے اور پیچھے والے تمہارے برابر نہیں ہو سکے گا. جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکو گے، لیکن اس عمل کے ذریعے تم جو پہلے ہیں ان تک پہنچو گے. صحابہ کرام متوجہ ہوئے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہمیں پتہ چلے ہم عمل کریں. تو آپ نے سادہ سا ایک نسخہ بتایا، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. تسبیحات پڑھو. وہ جو تمہاری کمزوری ہے نا مال نہ ہونے کی وجہ سے تم جن اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، اس عمل کے ذریعے تم ان درجات کو پہنچاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، ایک رغبت دلائی. نیکی کا جذبہ ہے، ہر بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے اس کے پاس. آج کل حج کا سیزن ہے، جہاز اڑ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، دل میں کسک اٹھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے. سفر حرمین ایسا عجیب سا سفر ہے، جو وہاں نہیں گیا وہ تو سسک رہا ہے، جو وہاں سے ایک بار ہو کے آ گیا وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ میں حرمین کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں نمازیں پڑھوں، میں غلاف کعبہ تھام کے اللہ سے ذکر اذکار مناجات کروں، میں حجر اسود کو چوموں، میں صفا و مروہ پہ دوڑ لگاؤں. ہر بندے کے دل کی تمنا ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی وہ جا رہے ہیں، اللہ لے جاتا ہے. لیکن جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ بیچارے آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ اگرچہ ہم پہ فرض نہیں ہے لیکن دل تو ہمارا کرتا ہے نا، دل تو بے چین ہے نا ہمارا. پھر اللہ تعالیٰ کئیوں کے اسباب لگا دیتا ہے اور کئیوں کو اللہ ویسے نیت کا اجر عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں، بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن وسائل کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ نیکی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، وہ نیکی نہیں کر پاتا، طاقت نہیں، مسجد تک آنے کی طاقت نہیں، پریشان ہے، گھر بیٹھ کے روتا ہے، یا اللہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، میں کہاں پھنس گیا، بیماری نے مجھے باندھ دیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، ساری زندگی روٹین کے ساتھ جو تو عمل کرتا رہا ہے اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو گھر بیٹھا رہے، تیرے نامہ اعمال میں ثواب درج کرتا رہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے. بندہ کام نہیں کر رہا لیکن اللہ کے ہاں وہ کام کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ نے انعام رکھا ہوا، یہ انعامات ہیں اللہ کے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، اس کا تمہیں خود فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو وہ تمہارے خلاف جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. برا آدمی دنیا کی نظر میں برا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے. فرمایا جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطۃ سودا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے گناہ کے بعد ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ کرتا جائے گا، دل کالے داغ دل پر لگتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا اللہ اسے مستقل بدوں میں بروں میں اللہ لکھ دے گا کہ یہ ہے ہی برا. اسی لیے فرمایا اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دو، لوٹ آؤ.
اللہ سے توبہ کر لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے، اللہ برکہ ہی پھاڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دیے ہیں، اور یہ ہماری نیت کے ساتھ اس کا بہت معاملہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس صف میں کھڑے ہیں. 4 قسم کے لوگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر 2 ہیں، آگے دونوں میں سے ایک کی 2 قسمیں ہیں. آپ نے ساتھ کہا 4 قسم کے لوگوں کے لیے دنیا ہے. ایک بندہ ہے وہ صاحب مال بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. اللہ نے اس کو مال بھی دیا اور علم بھی دیا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بہت کم لوگوں کو یہ مشترکہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن جس کو اللہ نے مال دیا اور علم دیا وہ دونوں کا حق ادا کرتا ہے. مال کمانے میں بھی اور مال لگانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی وہ مال کا حق ادا کرتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے مال سے صلہ رحمی کرتا ہے، حقوق العباد پورے کرتا ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے. فرمایا ایسا بندہ جو ہے جو حقوق مال اور علم کے ذریعے اللہ کا حق بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے، فرمایا یہ درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ترین ہے. اس کی شان سب سے زیادہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور وہ اس معاملے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، حق ادا کرتا ہے. ایک دوسرا بندہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے. عالم ہے، علم ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں مال کا حق ادا کروں، اللہ کا تقوی اختیار کروں، مال کمانے میں بھی، مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھوں گا، اور میں حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کروں گا، صلہ رحمی کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سچی نیت کی وجہ سے، سچی نیت کی وجہ سے اسے وہی اجر ملے گا جو اس بندے کو ملا جس کے پاس مال بھی تھا اور علم بھی تھا اور اس نے اس کا حق بھی ادا کیا. اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. دوسرا بندہ فرمایا وہ جسے مال اور دولت ملا لیکن وہ علم سے محروم رہا. اس نے اپنا مال خرچ کرنے میں اور کمانے میں اللہ کے حقوق کا خیال نہ رکھا، صلہ رحمی نہیں کی، اللہ سے نہیں ڈرا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کیا. فرمایا یہ بندہ بدترین درجے ہے، درجوں کے اعتبار سے سب سے برا درجہ اس بندے کا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہو تو میں اس دوسرے بندے کی طرح نہ کسی طرح ظلم پہ، جبر پہ، چور پہ، گناہ پہ، غلطی پہ میں یہ پیسہ لگاؤں گا. اگر مجھے پیسے مل جائے تو میں عیاشی کروں، تماشبینی کروں، میں سیر میں جاؤں، تھیٹر جاؤں، میں گناہ کروں. نیت اس کی یہ ہے. اس نیت کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا بوال پڑے گا، نیت کی برے ہونے کا بوال پڑے گا، وہ عذاب کا شکار ہوگا. اور یہ بھی اس بدترین کے درجے کو جائے گا جو اللہ کا حق پامال نہیں کرتا رہا، اللہ کا حق پامال کرتا رہا باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، علم دیا، یا علم نہیں دیا، مال دیا، یا مال دی نہیں دیا، علم دیا، لیکن اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اپنی نیت کی وجہ سے یہ بندہ اس برے آدمی کے ساتھ مل جائے گا. تو گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو. آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، دل میں خیال یہ ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا تو لوگ مجھے حجی کہیں گے، میری برف بن جائے گی، کاروبار میں لوگ اعتماد کریں گے، میں پھر چوری تیز کر لوں گا. اگر نیت یہ ہے تو یاد رکھیے یہ بدترین درجے کی نیت ہے، بندے کو گناہ کے بدترین درجے میں پہنچا دینے والی ہے.
لیکن اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کاش میرے پاس پیسے ہوں میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں بیت اللہ میں جاؤں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، نیت یہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ حج پہ نہیں بھی کیا تو اس کو حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو فلاں نیکی کا ثواب ملے گا۔ آج جا رہے ہیں سارے احباب، اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے، جن کی منظوری ہو گئی ہے، اللہ جن کو لے جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے نا، عرفات میں موجود ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا ہے، جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے آیا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح یہ بندہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ نیت صاف ہو، پیسہ حلال ہو، اخلاص والا معاملہ ہو تو اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے گناہوں سے بچہ پاک ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے گناہوں سے ذمہ نہیں ہوتا، ویسے وہ عرفات سے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ باوجود اس کے کہ اس کے پاس وسائل موجود ہے، زادیرہ موجود ہے، وہ حج کر سکتا ہے لیکن نہیں کرنے جاتا، میں کاروبار کر لوں، میں بچے کی شادی کر لوں، میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں کام کر لوں، بہانے لگاتا ہے، حج کے لیے نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کا ایمان نہیں چاہیے۔ اس لیے دل میں طلب ضرور ہونی چاہیے، نیت ضرور ہونی چاہیے، اللہ تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک نہیں جا سکتے تب تک حج اور عمرے کے بعد ایسے معاملات ہیں جن کا اجر، بعض ایسی نیکیاں ہیں جن کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہاں نہ جاؤ، یہاں بیٹھ کے کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، نیت کر لے، اللہ جب تو مجھے زیادہ راہ دے گا میں تیرا گھر دیکھنے جاؤں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، جب مجھے تو نہیں جائے گا، جب نیت کر لے پکی، جس دن میرے پاس زیادہ سفر ہوا میں اسی دن سفر کی تیاری کر لوں گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ وہاں نہ پہنچ سکے اور آپ کو موت آ جائے تو اللہ کے ہاں آپ کے نامہ اعمال میں مبرور اور مقبول حج لکھ دیا جائے گا، جس نے حج کیا ہوا، عمرہ کیا ہوا۔ نیت کے ساتھ یہ بڑا منسلک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا بس۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ابھی قربانی آ رہی ہے نا، اس کے بارے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں جاتا، گوشت کو کھا لیتے ہو، خون نالیوں میں بہ جاتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ کے پاس 20-30 ہزار روپیہ ہے، آپ قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں کسی بڑی میں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر لیتے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا جس میں 10 لاکھ روپے کا جانور ذبح کیا لیکن نیت خالص کی۔ آپ کے پاس توفیق نہیں ہے، آپ چپ کر کے اللہ سے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں، نیت کریں، نیت کے ساتھ ہی سارا کچھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیت کر لیں۔ دوسری بات بڑی آسان سا خلیہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت، جس بندے نے صبح کی نماز مسجد میں 5 جماعت ادا کی اور وہ اس جگہ پر بیٹھا رہا، جہاں نماز ادا کی وہاں بیٹھا رہا، حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ، یہاں تک کہ اس نے چاش کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی سورج نکلنے کے بعد، نماز کے بعد ذکر اذکار کرتا رہا، بیٹھا رہا اپنی جگہ پہ، ذکر کرتا رہا، فکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا،
اور وہاں سے بیٹھ کے پھر وہ اٹھا اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھے. میرے آقا نے فرمایا کانا کا اجری حاج او معتمر تامن حجتہ و عمرتہ. فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا چاہے اس نے پورا مکمل حج کیا ہے اور اس نے عمرہ کیا ہے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کا ثواب حج اور عمرے کے برابر, اور حج اور عمرہ بھی وہ جو مکمل بھی ہے اور قبول بھی اللہ کیا. نہیں جا سکتے ہم تو یہ کام کرنے ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہی کرنا ہے نا. اللہ کو یہی بتانا ہے نا کہ اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نیت خالص ہو, اللہ کی رضا مطلوب ہو تو یہ بڑا آسان کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو کاجر کاجری حجۃ و عمرہ, ایک حدیث میں ہے اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کانا کاجری حاج او معتمر تامن حجۃ و عمرۃ, کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا گویا پورا حج اور پورا عمرہ اس نے کیا. 2 رکعتیں پڑھنی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے سورج نکلنے تک. ہم سے فجر کی نماز ہی پڑھی نہیں جاتی. پھر اس سے بھی زیادہ آسان ایک اور پیارے پیغمبر نے کلیہ بتایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ, جو بندہ اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے اس حال میں کہ وضو گھر سے کیا ہو, اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے نماز فرض کے لیے, آپ نے ارشاد فرمایا فاجرہ کاجر الحاج المحرم, اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا احرام باندھے ہوئے حاجی کو اجر ملتا ہے. احرام باندھا ہوا جس نے, وہ حج کے لیے کیا احرام باندھا ہوا ہے, گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آنا گھر سے کیا مشکل ہے. یہاں بھی آ کے وضو کرنا نا, گھر سے کر رہے ہیں. وہ ایک الگ ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں بندہ گھر سے وضو کر کے تو ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے, گناہ معاف ہوتا ہے. وہ ایک الگ ثواب ہے جو گھر سے وضو کر کے آئے. اور اس حدیث کے مطابق پورے حج کا ثواب ملے گا اسے, جس طرح محرم حاجی ہوتا ہے, احرام باندھا ہوا حاجی ہوتا ہے, اس طرح گھر سے وضو کر کے آنے والا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب لکھا ہوا, حج کا ثواب لکھا ہوا. پھر ایک اور عمل ہے, جو عرب میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, مدینہ میں رہتے ہیں, یا یہاں سے جاتے ہیں, وہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے جہاں ان کی رہائش ہے وہاں سے وضو کریں, وضو کر کے پیدل یا سواری پر مسجد قباء جائیں اور مسجد قباء جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں. میرے آقا نے فرمایا اسے عمرے کا ثواب ملے گا. رہتا مدینے میں ہے, عمرے کے سارے معاملات مکے میں ہوتے ہیں, لیکن یہ مدینے کا واسی ہے, مدینے میں رہتا ہے, اپنے گھر سے وضو کرتا ہے, سواری میں چلا جائے یا پیدل چلا جائے. میرے نبی کی دونوں سنتیں ہیں. آپ کبھی اونٹ پہ سوار ہو کے سواری پہ جایا کرتے تھے, کبھی آپ پیدل بھی جایا کرتے تھے. 3-3.5 کلومیٹر ہے مسجد میں. اب تو انہوں نے ٹریک بنا دیے, بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ بنا دیا, درخت لگے ہوئے, بندہ ہنستا گیٹتے چلا جاتا ہے. لیکن سواری میں بھی جانے کی اجازت ہے, سواری پہ چلے جائیں, آسانی ہے. ایک ہی شرط ہے, وضو گھر سے کر کے جانا ہے. یہاں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے تو محرم حاجی کا ثواب ملے گا, جو احرام باندھا ہوا حاجی ہے حج کا ثواب اس کا ملے گا. جتنا ثواب احرام والے حاجی کو ہے اتنا ثواب گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا. اور اگر آپ مسجد نبوی سے یا اپنی رہائش سے مدینہ منورہ میں جہاں آپ کا ہوٹل ہے, رہائش ہے, وہاں سے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو آپ کا جو ہے نا وہ عمرے کے برابر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا آپ کے دور میں حج کے لیے سفر شروع ہوا تو ایک انصاریہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ بھیجو. وہ کہنے لگے میرے پاس سواری نہیں ہے کوئی, کیسے بھیجوں؟ وہ کہنے لگی وہ فلاں اونٹ ہے آپ کے پاس, وہ دے دو, میں اس پہ چلی جاتی ہوں. اس نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوں.
اب میں تمہیں کیسے دے دوں؟ وہ اللہ کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ لوگوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس کے دل میں تڑپ پڑی تھی. وہ خاتون کہنے لگی تم ایسا کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ان سے جا کے 2-3 سوال دیے. اس نے کہا سوال کرو جا. وہ انصاری صحابی آئے وہاں پہ اور آ کے نا سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے آپ کے ساتھ، میرے پاس سواری نہیں ہے. وہ کہتی ہے فلاں سواری ہے، اونٹ ہے آپ کے پاس، تو میں نے وہ وقف کیا ہوا ہے دین کے اللہ کے لیے، وہ میں کیسے اس کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو دے دیتا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی تھا، سفر اللہ کے لیے ہے نا، ہو جاتا. انصاری عورت نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیں کوئی ایسا عمل کہ مجھے ثواب اتنا ملے جیسے میں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، مجھے اتنا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. فرمایا جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، تمہارا یہ عمرہ اس عمرے سے تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ کی نعمت ہی ہے نا، انعام ہی ہے نا اللہ کا. یہ 14 صدیاں گزر گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں رمضان میں موقع بناؤ عمرہ کرنا، رمضان میں چلے جاؤ. رمضان کا عمرہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے میرے ساتھ حج کیا ہو. کرنا عمرہ ہے، ثواب حج کا اللہ نے دے دیا. لیکن یہ تو توفیق کے ساتھ ہے نا، پیسے ہو تو بندہ کر سکتا ہے نا. یہ آج تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو بغیر پیسوں کے ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم. فرمایا جو بندہ صبح نا مسجد میں آئے، ارادہ اس کا صرف درس سننا ہو، قرآن سننا ہو، علم حاصل کرنا ہو، خیر کا علم حاصل کرنا ہو، صبح وہ مسجد میں آئے تو اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، مسجد میں آئے دین سیکھنے کے لیے. میرے آقا نے فرمایا کان لہو قادر حاج تامن حجتہ، اس کے لیے مکمل مقبول حج کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا. صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں، درس ہوگا، قرآن کی دعائیں سن لیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے نیت خالص ہے، یہاں سے جاؤ گے تو ایک مقبول حج کے برابر ثواب ساتھ رہے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا انعام ہے اپنے بندوں پہ، اپنے اس پر رحمت ہے اس کی. پھر آپ نے فرمایا من جہز غازیا او جہد حاجا او خلفہ فی اہلی. فرمایا جو بندہ کسی غازی کو، مجاہد کو تیار کرے، پیسے دے، اسلحہ خرید دے، بردی خرید دے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے، یا حاجی کو تیار کرے، حاجی حج پہ جا رہا ہے نا، اس کا سامان تیار کر دے، سامان پیک کرنے لگ جائے، اس کو ایک سوٹ لے دے، وہ حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے کوئی تیاری کر دے، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہے. فرمایا یہ کرے او خلفہ اہلی، یا اگر پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو حاجی یا مجاہد کے گھر والوں کی خدمت کرنے لگ جائے. گھر میں بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری بہن آپ مجھے بتاؤ جو سامان لانا ہوگا میں اس کے پیچھے آپ کا سامان لا دیا کروں، تم مجھے پیسے نہیں دیا کرو میں تمہاری سے سامان لا دوں، اس کا خیال کرے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا او فطر صائما، یا وہ روزہ کھلوائے کسی کا، کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس حاجی یا مجاہد یا روزے دار کو ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس کو اللہ اپنے پاس سے اتنا اجر دے گا. حاجی کی خدمت کر لو، حاجی جا رہے ہیں نا، ان کا بیگ اٹھا کے ایئرپورٹ تک چھوڑاؤ، اگر ایئرپورٹ تک نہیں جا سکتے گھر سے اٹھا کے نا گاڑی میں رکھوا دو، ان کو کپڑے پیک کروا دو. خواتین ہماری جو ہے نا وہ گھروں جا کے تیار کروا دو.
باقی اتنا سا عمل ہے، کپڑے اٹھا کے بیگ میں رکھ دو، بیگ کو زپ لگا دو، اللہ فرماتے ہیں نمایا مان اتنا ہی ثواب ہے جتنا جانی گیا. کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کتنی اس نے مشقتیں برداشت کی، سارا ثواب جتنا اس کو ملا اتنے سے اکیلے کو یہاں بیٹھ کے نہ. اس لیے نیکی جو ہے نا اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نوجوان تھا، بڑا ینگ، بڑا خوبصورت، بڑا نوجوان، آ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں نا جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے مجاہدین میں شامل فرما لیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی امی ہے. والد صاحب تو نہیں ہے، ماں اکیلی امی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اچھا اپنی ماں کی خدمت، اپنی ماں کی خدمت کر، کیا ملے گا؟ فرمایا فأنت حاج و معتمر و مجاہد، تو حاجی بھی قرار پائے گا، معتمر بھی قرار پائے گا، مجاہد بھی قرار پائے گا. جا اپنی ماں کی خدمت کر. ماں کو اکیلے چھوڑ کے اس کے لیے جا رہا ہے، ماں کو اکیلے چھوڑ کے وہ اس کے لیے نفرت اور جہاد کے لیے جا رہا ہے. فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کر. والدین کی خدمت کرنا یہ بھی حج کے برابر ثواب ہے. والدین کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے. والدین کی خدمت کرنا عمرے کے برابر ثواب ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے والدین کی لیے جا کے ان کو پاؤں دو کے پیو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے سر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی دوائیوں کا خیال رکھو. حج اور عمرے اور جہاد کے برابر ثواب ملے گا. یہ میرے آقا کی مہر لگی ہوئی ہے. عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، اور یہ تو والدین ہے نا. پھر جو اولاد کی نیکی ہے نا، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نیکی کرے تو اس کا بھی اجر ماں باپ کو ملتا ہے. کیسے؟ عاص بن وائل ایک بڑا سردار تھا، کافر سردار تھا. وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ میری طرف سے نا 100 غلام تم نے نا آزاد کرنا ہے. اس کے 2 بیٹے تھے کہ ہشام بن عاص اور ایک عمر بن عاص، معروف سپاہی، مسلمان کمانڈر، دونوں مسلمان تھے. ہشام نے یہ کیا کہ 50 غلام آزاد کر دیے. اب عمر کی باری آئی تو عمر بھی کہنے لگے میں بھی آزاد کروں، لیکن ہشام کہنے لگا میں نے 50 آزاد کر دیے ہیں. کر تو دیا، کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ تو کافر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ یہ معاملہ ہوا تو کیا کریں. تو میرے آقا نے ایک بات ارشاد فرمائی بڑی خوبصورت سی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تمہارے صدقے یا حج وغیرہ کا ثواب اسے ملتا، کام تم کرتے ثواب اسے ملتا. اپنے ماں باپ کے لیے بھی نیکی کرو، آپ کی نیکی کا اجر آپ کے والدین کو ملے گا، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے والدین کو جائے گا، آپ کی نیکی کی وجہ سے آپ کے والدین کے درجات بلند ہوں. تو حج بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ لے جائے، سب کو لے جائے. تڑپ رہے ہیں سارے جانے کو، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن نہیں جا سکتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے چھوٹے عمل بتائے ہیں. یہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، مسجد میں ٹائم پہ آیا کرو، وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے آیا کرو، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے سورج نکلنے تک انتظار کرو، ذکر اذکار کرو، 2 رکعتیں پڑھو. یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو حضرات نیکی کے ان کاموں کو حقیر نہیں جانا چاہیے. لا تحقرن بشیء من المعروف، ہمیں نیکی کا چھوٹی سی نیکی بھی اس کو حقیر نہ جانو. حتیٰ کہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو یا اذیت دینے والی پتھر کو، اینٹ کو، اس کو بھی پیچھے ہٹا دو تو یہ بھی درجات کی بلندی کا سبب ہو. درد دل سے اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے. لیکن ساتھ جب تک نہیں جاتے تب تک حج اور عمرے کا ثواب ان اعمال کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس پر کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.
اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارتیں کروائے، بار بار کروائے، رمضان میں عمرہ نصیب کرے، حج کے دنوں میں اللہ